بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ تو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے یا جو لوگ اس چینل پہ نئے آئے ہیں وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، ذیل میں دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط، دو صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیو چوتھا، B اور C اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ محمود شیرانی، نصیر الدین ہاشمی، مسعود حسین خان، گوپی چند نارنگ، یہ جو ہیں لسانیات کے زمرے میں آتے ہیں۔ محمود شیرانی، نصیر الدین ہاشمی، گوپی چند نارنگ اور مرزا خلیل احمد بیگ۔ C والا زمرہ بھی جو ہے یہ لسانیات سے جو ہے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اے میں دیکھتے ہیں، محمود شیرانی یہ تو لسانیات سے تعلق رکھتے ہیں، نصیر الدین ہاشمی کا بھی تعلق لسانیات سے ہے، مسعود حسین خان کا بھی تعلق جو ہے لسانیات سے ہے، لیکن جگن ناتھ آزاد جو ہیں یہ شاعر اور محقق کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، تو اس اعتبار سے یہ غلط ہو جائے گا۔ ڈی میں محمود شیرانی، نصیر الدین ہاشمی اور مسعود حسین خان یہ تینوں جو ہیں لسانیات کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن جو ہے قمر رئیس جو ہیں یہ نقاد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے ڈی بھی غلط ہو جائے گا، بی اور سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 42 ہے، نظموں اور شعرا کے لحاظ سے درج ذیل میں سے دو صحیح زمروں کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، ٹھیک ہے۔ بی اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ فرزی لطیفہ، برقی کلیسا اور دربار دہلی، یہ تینوں نظمیں جو ہیں اکبر الہ آبادی کے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسان، جنگل کی شہزادی اور شکست زندہ کا خواب، یہ نظمیں جو ہیں جوش ملیح آبادی کے ہیں، تو اس اعتبار سے بی اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ آدمی نامہ اور بنجارہ نامہ، ٹھیک ہے۔ آدمی نامہ اور بنجارہ نامہ یہ نظیر اکبر آبادی کی نظمیں ہیں، لیکن خاک ہند یہ نظم جو ہے چک بست کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے اے غلط ہو جائے گا۔ مناجاتِ بیوہ اور برقع رخ، ٹھیک ہے، یہ دونوں نظمیں مولانا الطاف حسین حالی کے ہیں، اور آثار سلف یہ نظم جو ہے اسماعیل میرٹھی کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے سی بھی غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ بی اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 43 ہے، شعرا اور ان کے مجموعہ کلام کے لحاظ سے درج ذیل میں دیے گئے دو صحیح زمروں کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیو تیسرا، اے اور سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اسم اعظم، ساتواں در اور شام ہونے والی ہے، یہ تینوں مجموعہ کلام جو ہے کن کا ہے؟ تو
شہریار کا ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ اسم اعظم، ساتواں در اور شام ہونے والی ہیں، یہ مجموعہ کلام جو ہے شہریار کا ہے۔ عشق نامہ، کینوس اور شب درمیاں، یہ تینوں مجموعہ کلام عرفان صدیقی کا ہے، ٹھیک ہے۔ اسم اعظم، ساتواں در اور شام ہونے والی ہے، شہریار کا مجموعہ کلام ہے۔ عشق نامہ، کینوس اور شب درمیاں عرفان صدیقی کا مجموعہ کلام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے اے اور سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ بی میں ہے نشاط روح اور سرود زندگی، ٹھیک ہے۔ نشاط روح اور سرود زندگی یہ اصغر گونڈوی کا مجموعہ کلام ہے، اور چراغ سخن جو ہے یہ یگانہ چنگیزی کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے بی غلط ہو جائے گا۔ گل نغمہ اور روح کائنات، ٹھیک ہے، گل نغمہ اور روح کائنات فراق گورکھ پوری کا مجموعہ کلام ہے، اور جب فصل بہارا آئی تھی، بیارہ نہیں ہوگا یہاں بہارا ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب فصل بہارا آئی تھی، یہ مجموعہ کلام جو ہے کلیم عاجز کا ہے، تو اس اعتبار سے ڈی بھی غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اے اور سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 44 ہے، درج ذیل میں سے 2 زمروں کے اشعار صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 درست زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ خوب غور سے پڑھیے اور اس کے آنسر دینے کی کوشش کیجیے۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا چوتھا، اے اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ وحدت عاشق و معشوق کی تصویر ہوں میں، نل کا ایثار تو اخلاص دامن کو دیا، اس نظر کے اٹھنے میں اس نظر کے جھکنے میں، نغمہ سحر بھی ہے آہ صبح گاہی بھی۔ اے اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 45 ہے، درج ذیل میں سے 2 زمروں کے اشعار صحیح ہیں اور 2 غلط، درست زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں دوسرا، بی اور سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ نالا و آگ کی تفصیل نہ پوچھو مجھ سوں، دفتر عشق بسا عشق کے دیوان میں آ، یہاں آ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور سی میں ہے، اب شوق سے تم محفل اغیار میں بیٹھو، یا گوشۂ خلوت میں عجب لطف اٹھا ہے، ٹھیک ہے۔ بی اور سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ نالا و آہ کی تفصیل نہ پوچھو مجھ سوں، دفتر عشق بسا عشق کے دیوان میں آ، یہ شعر کن کا ہے؟ تو ولی دکنی کا ہے۔ نالا و آہ کی تفصیل نہ پوچھو مجھ سوں، دفتر عشق بسا عشق کے دیوان میں آ، یہ ولی دکنی کا شعر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب شوق سے تم محفل اغیار میں بیٹھو، یا گوشۂ خلوت میں عجب لطف اٹھا ہے، یہ شعر مومن کا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ داخل نصاب بھی ہے، یہ دیوان مومن سے یہ شعر لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بی اور سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 46 ہے، ذیل کے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔
तो इसका सही जवाब आ जाएगा दूसरा, सी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल फ़ारूक, सीरतुन्नबी, अल ग़ज़ाली और हयात जावेद ये सवानिही उमरी के ज़ुमरे में आते हैं। ठीक है, ये किताबें जो हैं सवानी उमरी है। ठीक है, सफ़रनामा रोमो मिस्र शाम, मुसाफिराने लंदन, जापान चलो जापान चलो और इब्ने बतूता के ताक़ुब में, डी वाला जो है यह सफ़रनामे के ज़ुमरे में आता है। ठीक है, तो सी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल फ़ारूक ये सवानी उमरी किताब है, सफ़रनामा रोमो मिस्र शाम ये सफ़रनामा है, तो इस एतबार से ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और मुसाफिराने लंदन ये भी सफ़रनामा है, इब्ने बतूता के ताक़ुब में ये भी सफ़रनामा है, और गुबार ख़ातिर ये खतूत का मजमुआ है, तो इस एतबार से बी भी गलत हो जाएगा। सी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 47 है, ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, 2 सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों पहला, ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कशाई आवाज़ें गाफ, गैन, काफ और काफ है। ठीक है, गशाई आवाज़ कौन सा है, तो गैन है, काफ है और छोटी काफ है। ठीक है, और दंदानी आवाज़ें दाल है, नून है और सीन है। ठीक है, तो इस एतबार से सी और ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 48 है, ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, 2 सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। खूब गौर से पढ़िए और इसके आंसर देने की कोशिश कीजिए। सभी लोग आंसर करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौथा। ठीक है, ए और सी इसका राइट आंसर होगा। खेल लड़कों का समझते थे मोहब्बत के तय, है बड़ा हैफ हमें अपनी भी नादानी का। ठीक है, और सी में है, कुफ्र कुछ चाहे इस्लाम की रौनक के लिए, हुस्न जुन्नार है तस्बीह सुलेमानी का। ठीक है, ये अशार जो हैं मीर तकी मीर के हैं। ठीक है, कुफ्र कुछ चाहे इस्लाम की रौनक के लिए, हुस्न जुन्नार है तस्बीह सुलेमानी का। ठीक है, तो ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी में है, जान घबराती है अंधों से तन में क्या क्या। ठीक है, जान घबराती है अंधों से तन में क्या क्या, है बड़ा हैफ हमें अपनी भी नादानी का। ये दूसरा मिसरा इसका राइट नहीं होगा, बल्कि इसका दूसरा मिसरा होगा, तंग अहवाल है इस यूसुफ़ ज़ंदानी का। ठीक है, इसका दूसरा मिसरा जो होगा वो तंग अहवाल है इस यूसुफ़ ज़ंदानी का। जान घबराती है अंधों से तन में क्या क्या, तंग अहवाल है इस यूसुफ़ ज़ंदानी का। ठीक है, इसका दूसरा मिसरा ये हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा बी। ठीक है, और डी में है, कुफ्र कुछ चाहिए इस्लाम की रौनक के लिए, मुअतक़िद कौन है मीर ऐसी मुसलमानी का। तो ये भी गलत है। ठीक है, बल्कि ये दूसरा मिसरा है इसका। ठीक है, इसका पहला मिसरा है, बुत परस्ती को तो इस्लाम नहीं कहते हैं,
اور دوسرا اس کا مصرع یہ ہے کہ معتقد کون ہے میر ایسی مسلمانی کا. ٹھیک ہے. اس کا پہلا مصرع ہے بت پرستی کو تو اسلام نہیں کہتے، معتقد کون ہے میر ایسی مسلمانی کا. ٹھیک ہے. تو یہ غلط ہو جائے گا. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 49 ہے، ذیل میں بولیوں کے 2 صحیح اور 2 غلط زمرے ہیں. 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، بی اور ڈی. ٹھیک ہے. کھڑی بولی، ہریانوی، برج بھاشا اور قنوجی. کھڑی بولی، قنوجی، بندیلی اور ہریانی. ٹھیک ہے. اے میں ہے کھڑی بولی، بندیلی، گجراتی نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے. بلکہ ہریانی آتا ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا. اور سی میں ہے کھڑی بولی، ہریانی، بہاری. تو بہاری نہیں آتا ہے، قنوجی آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے جو ہے اے اور سی غلط ہو جائے گا، بی اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا دوستوں، یہ کھڑی بولی جو ہے، کھڑی بولی، ہریانوی، برج بھاشا، قنوجی، ہریانوی، یہ مغربی ہندی کی 5 بولیوں میں سے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہریانوی کو جاٹو یا بانگڑو بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ یاد رکھیے گا، امپورٹنٹ ہے. اور مغربی ہندی کی 5 بولیوں میں جو او کا لہجہ رکھتی ہیں وہ ہے برج بھاشا، بندیلی اور قنوجی. ٹھیک ہے. مغربی ہندی کی 5 بولیوں میں او کا لہجہ رکھنے والی بولی کون کون سی ہے؟ تو برج بھاشا، ٹھیک ہے، بندیلی، ٹھیک ہے، اور قنوجی. یہ تینوں جو ہیں او کا لہجہ رکھتی ہیں. اور مغربی ہندی کی 5 بولیوں میں او کا لہجہ رکھنے والی بولیاں جو ہیں وہ ہریانوی ہے. ٹھیک ہے. ہریانوی کو بانگڑو یا جاٹو بھی کہتے ہیں، اور کھڑی بولی ہے. ٹھیک ہے. یہ دونوں بولیاں جو ہے او کا لہجہ رکھتی ہے. یہ بھی پوچھا جاتا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے گا. جو ہے مغربی ہندی کی 5 بولیوں میں او کا لہجہ رکھنے والی بولی ہریانوی اور کھڑی بولی، اور او کا لہجہ رکھنے والی برج بھاشا، بندیلی اور قنوجی ہے. ٹھیک ہے. اور برج بھاشا کو جو ہے مغربی ہندی کی نمائندہ بولی بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ یاد رکھیے گا، امپورٹنٹ ہے. اچھا، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ مغربی ہندی کی 5 بولیاں کس کے مطابق ہے؟ تو گریرسن کے مطابق. ٹھیک ہے. گریرسن کے مطابق جو ہے مغربی ہندی کی 5 بولیاں ہیں. ٹھیک ہے. یہ پوچھا جاتا ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ گریرسن کے مطابق جو ہے مغربی ہندی کی 5 بولیاں ہیں. ٹھیک ہے. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 50 ہے، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط. 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. اسے خوب غور سے پڑھیے اور اس کے آنسر دینے کی کوشش کیجیے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، اور اس طرح کے سوالات ہر دفعہ پوچھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ لوگ اسے ضرور مشق کیجیے. اگر آپ کے پاس نوٹس ہو تو نوٹس کو جو ہے وہاں جا کے انڈر لائن کیجیے. ٹھیک ہے. اس طرح کے سوال کو حل کرنے کی کوشش کیجیے. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا. ٹھیک ہے. سی اور ڈی. ٹھیک ہے. سی اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. ابن نشاطی، ملا وجہی، غواصی،
اور جنیدی، یہ سبھی جو ہیں سی والے زمرے والے جو ہیں یہ قطب شاہی دور سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ڈی میں ہے عبدل، ملا نصرتی، مقیمی اور سید میران ہاشمی، ٹھیک ہے۔ یہ ڈی والے زمرے والے جو ہیں یہ عادل شاہی یعنی بیجاپور سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سی والے زمرے میں قطب شاہی دور سے تعلق رکھتے ہیں، اور ڈی والے زمرے میں جو ہے عادل شاہی یعنی بیجاپور سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ بی میں ہے کہ ابن نشاطی اور ملا نصرتی، تو ملا نصرتی یہ عادل شاہی یعنی بیجاپور سے جو ہے تعلق ہے ان کا، اور ابن نشاطی کا تعلق جو ہے وہ قطب شاہی دور سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو بی غلط ہو جائے گا۔ اے میں ہے ملا نصرتی، اور بی میں ہے یہاں پہ ہے غواصی اور مقیمی، ٹھیک ہے۔ تو غواصی اور مقیمی یہ جو ہیں عادل شاہی دور سے تعلق رکھتے ہیں، اور ملا نصرتی اور ملا وجہی یہ دونوں جو ہیں قطب شاہی دور سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس اعتبار سے اے بھی غلط ہو جائے گا۔ سی اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، یہ امپورٹنٹ ہے۔ اور آپ لوگ ان کی مثنویاں بھی یاد رکھیے گا، کبھی کبھی ان کی مثنوی بھی جو ہے پوچھ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابن نشاطی کی مثنوی جو ہے فول بند، ملا وجہی کی قطب مشتری، اور غواصی کی مینا ستونتی، سیف الملوک اور بدیع الجمال، اور اس کے علاوہ طوطی نامہ، یہ یاد رکھیے گا، زیادہ امپورٹنٹ ہے مینا ستونتی اور سیف الملوک و بدیع الجمال، ٹھیک ہے، یہ دونوں امپورٹنٹ ہیں۔ اور جنیدی کا مثنوی جو ہے ماہ پیکر ہے، ٹھیک ہے، ماہ پیکر، یہ یاد رکھیے گا، یہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور عادل شاہی دور کے جو تعلق رکھنے والے ہیں جیسے عبدل ہیں، ٹھیک ہے، عبدل کا ابراہیم نامہ بہت ہی مشہور مثنوی ہے، ٹھیک ہے۔ ملا نصرتی کی مثنوی آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا، گلشن عشق، جو کہ بہت ہی مشہور مثنوی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ملا نصرتی کی مثنوی علی نامہ یہ بھی بہت مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ گلشن عشق یہ ایک عشقیہ مثنوی ہے، اور علی نامہ رزمیہ مثنوی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کا ایک اور مثنوی ہے جو بہت ہی فیمس ہے، تاریخ اسکندری، ٹھیک ہے۔ یہ تین مثنویاں ان کی آپ ضرور یاد رکھیے گا، ملا نصرتی کی، یہ پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، گلشن عشق، علی نامہ اور تاریخ اسکندری، ٹھیک ہے۔ اور مقیمی کے بارے میں بات کریں، ان کی مثنوی کے بارے میں، تو سب سے پہلے مرزا، ان کا اصل نام جو ہے مرزا محمد مقیم تھا، ٹھیک ہے، اور مقیمی جو ہے ان کا تخلص ہے۔ ان کی مثنویاں ہیں چندر بدن و مہیار، اور اس کے علاوہ ان کی ایک اور مثنوی ہے فتح نامہ بکھیری، ٹھیک ہے، چندر و بدن و مہیار اور فتح نامہ بکھیری۔ فتح نامہ بکھیری یہ مثنوی جو ہے مرزا محمد مقیمی کی رزمیہ مثنوی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سید میران ہاشمی کے بارے میں بات کریں تو ان کی مثنویاں ہیں خوش نامہ، ٹھیک ہے، اور خوش نغز اور شہادت التحقیق، ٹھیک ہے، یہ تینوں مثنویاں ان کی امپورٹنٹ ہیں۔ میرا جی شمس العشاق کا مثنوی کیا ہے؟ تو خوش نامہ، خوش نغز اور شہادت التحقیق۔ میرا جی شمس العشاق کی کون کون سی مثنویاں ہیں آپ لکھیں تاکہ آپ کو یاد رہے، تو خوش نامہ، خوش نغز اور شہادت التحقیق، ٹھیک ہے۔ تو اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے ذیل میں 2 شعر صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ اچھا، میں آپ کو بتا دوں، آپ کو ہنٹس دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک شعر غالب کا ہے اور ایک شعر مومن خواہ مومن کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کا آنسر دیجیے آپ۔
تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، ٹھیک ہے، بی اور سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ خوشی نہ ہو مجھے کیوں کر قضا کے آنے کی، خبر ہے لاش پہ اس بے وفا کے آنے کی۔ یہ شعر مومن خواہ مومن کا ہے، اور سی میں ہے ہر طرف ہے جہل کا بازار گرم، اہل فن کیوں کر نہ کھائیں پیچ و تاب۔ یہ شعر مجھے معلوم نہیں ہے، میں نے گروپ میں آپ لوگوں کو میسیج کیا تھا کہ اگر آپ لوگوں کو پتہ ہو تو آپ لوگ اسے بتائیں، لیکن کسی نے بھی جو ہے اس کا آنسر نہیں دیا ہے، تو اس کا آنسر دینے کی کوشش کریں، جن کو پتہ ہے وہ ضرور اس کا آنسر بھیجیں، ٹھیک ہے۔ اور ای والا جو ہے آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، اور دوسرا مصرع یہ اس کا دوسرا مصرع نہیں ہے، موئے آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں، یہ مصرع اور یہ مصرع، یہ دونوں مصرع جو ہے غالب کا ہے، ٹھیک ہے۔ آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا دوسرا مصرع ہو جائے گا۔ پہلا مصرع کیا ہے؟ آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، اور دوسرا مصرع مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا، ٹھیک ہے۔ یہ غالب کا شعر ہے، ٹھیک ہے۔ اور موئے آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا، یہ اس کا دوسرا مصرع نہیں ہے، حالانکہ یہ بھی جو ہے غالب کا مصرع ہے، اور یہ بھی غالب کا مصرع ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اور یہ دونوں جو ہیں یہ غالب کے مصرع ہیں، تو ٹھیک ہے۔ اور اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 52 ہے، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط ہیں، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوستو دوسرا، ٹھیک ہے۔ بی اور ڈی، مستقبل دربار دہلی، فرضی لطیفہ اور برقی کلیسا۔ مستقبل دربار دہلی، فرضی لطیفہ اور برقی کلیسا، یہ اکبر الہ آبادی کے نظمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ بدلی کا چاند، جنگل کی شہزادی اور شکست زندہ کا خواب، اس کے علاوہ کسان، ٹھیک ہے۔ یہ نظمیں جو ہیں جوش ملیحہ آبادی کے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے بی اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ انقلاب اور حویلی مخدوم محی الدین کا نظم ہے۔ صبح امید، صبح امید میرے خیال سے حالی کا نظم ہے۔ اور چاند تاروں کا بن، سوری میں نے غلط بتا دیا، صبح امید نہیں بلکہ نشاط امید حالی کا نظم ہے، اور صبح امید مولانا جو ہے محمد حسین آزاد کا نظم ہے، اور علامہ شبلی نعمانی کا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ صبح امید کے نام سے محمد حسین آزاد نے بھی نظم لکھے ہیں اور علامہ شبلی نعمانی نے بھی لکھے ہیں، لیکن صبح امید یہ نظم محمد حسین آزاد کا داخل نصاب ہے، بلکہ شبلی کا داخل نصاب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ چاند تاروں کا بن، یہ بھی مخدوم محی الدین کا ہی نظم ہے، ٹھیک ہے۔ انقلاب، حویلی اور چاند تاروں کا بن، یہ تینوں نظمیں جو ہیں مخدوم محی الدین کے ہیں، اور یہ تینوں نظمیں جو ہیں داخل نصاب ہیں۔ صبح امید یہ محمد حسین آزاد کا داخل نصاب نظم ہے، تو اس اعتبار سے یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ مستقبل دربار دہلی اور فرضی، یہ تو ہو گیا ہے جی، یہ ہو گیا ہے، اور سی کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ دل بے قرار ہو جا، میرے خیال سے یہ ساغر صدیقی کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جاتری سمندر کا بلاوا اور کلر کا نغمہ محبت آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ جاتری سمندر کا بلاوا یہ میرا جی کی نظمیں ہیں، اور کلر کا نغمہ محبت، ٹھیک ہے۔ جاتری سمندر کا بلاوا اور کلر کا نغمہ محبت، یہ تینوں نظمیں جو ہیں میرا جی کے ہیں، ٹھیک ہے۔ دل بے قرار
اور میرے خیال سے یہ ساغر صدیقی کا ہے، تو اس اعتبار سے سی غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ بی اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 53 ہے، درج ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں چوتھا، سی اور ڈی، ٹھیک ہے۔ تنقید اور عملی تنقید، ادب اور سماج، روایت اور بغاوت، اور افکار و مسائل، یہ تصانیف جو ہیں احتشام حسین کے ہیں۔ اردو زبان اور فن داستان گوئی، سخن ہائے گفتنی، عملی تنقید، اور اردو شاعری پر ایک نظر۔ ڈی والا جو زمرہ ہے وہ کلیم الدین احمد کا، ٹھیک ہے۔ یہ تصانیف جو ہیں اردو زبان اور فن داستان گوئی، سخن ہائے گفتنی، عملی تنقید، اور اردو شاعری پر ایک نظر، یہ تصانیف جو ہیں کلیم الدین احمد کے ہیں۔ تو اس اعتبار سے سی اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 54 ہے، ذیل کے بیانات میں 2 صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب آ جائے گا ساتھیوں دوسرا، ٹھیک ہے۔ اے اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ رشید احمد صدیقی 20ویں صدی کے ایک اہم خاکہ نگار اور انشائیہ نگار ہیں، ٹھیک ہے، یہ بالکل درست ہے۔ مکتوباتی ادب میں اردو معلیٰ کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، جی بالکل اردو معلیٰ کی خصوصیت ہے، ٹھیک ہے، مکتوباتی ادب میں۔ تو اس اعتبار سے اے اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ بی میں ہے کہ اختر الایمان نے نظم نگاری کے علاوہ خواب باقی ہیں جیسی اہم خود نوشت سوانح لکھی، بلکہ اختر الایمان نے خواب باقی ہیں نہیں لکھی ہے، بلکہ اس آباد خرابے میں سوانحی کتاب لکھی ہے، خود نوشت سوانحی کتاب لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے بی غلط ہو جائے گا، خواب باقی ہیں آل احمد سرور کا خود نوشت ہے، ٹھیک ہے۔ اور سی میں ہے مجھے میرے دوستوں سے بچا، مشتاق احمد یوسفی کا انشائیہ ہے، جی بالکل نہیں ہے، یہ مشتاق احمد یوسفی کا انشائیہ نہیں ہے بلکہ سجاد حیدر یلدرم کا انشائیہ ہے۔ مجھے میرے دوستوں سے بچا یہ سجاد حیدر یلدرم کا انشائیہ ہے، تو اس اعتبار سے سی بھی غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اے اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 55 ہے، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں پہلا، ٹھیک ہے۔ بی اور سی، نشاط روح، اسم اعظم، عشق نامہ اور گل نغمہ، ٹھیک ہے، یہ شعری مجموعے ہیں۔ شب قدر، آثار سلف، باز آمد اور تاج محل یہ نظمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ نشاط روح اصغر گونڈوی کا مجموعہ کلام ہے، اسم اعظم شہریار کا،
مجموعہ کلام ہے، عشق نامہ عرفان صدیقی کا مجموعہ کلام ہے، اور گل نغمہ فراق گورکھ پوری کا مجموعہ کلام ہے. ٹھیک ہے. اور شب قدر محمد حسین آزاد کا نظم ہے. آثار سلف اسماعیل میرٹھی کا نظم ہے. باز احمد اختر الایمان کا نظم ہے، اور تاج محل ساحر لدھیانوی کا نظم ہے. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے بی اور سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا. اے میں ہے پھول بن، یہ ابن نشاطی کا مثنوی ہے. بی کٹ کہانی افضل پانی پتی کی مثنوی ہے. تضحیک روزگار سودا کا قصیدہ ہے. ٹھیک ہے. تضحیک روزگار جو ہے سودا کا قصیدہ ہے، اور قطب مشتری ملا وجہی کی مثنوی ہے. تو اس اعتبار سے یہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور ڈی میں ہے اندر صبا امانت لکھنوی کا ڈرامہ ہے. بستان خیال میر محمد تقی خیال کا داستان ہے. تو اس اعتبار سے ڈی بھی غلط ہو جائے گا. ضحاک یہ محمد حسن کا ڈرامہ ہے، اور آگرہ بازار حبیب تنویر کا ڈرامہ ہے. تو اس اعتبار سے ڈی بھی غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. بی اور سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 56 ہے، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط. 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. اور ساتھ ہی ساتھ بتائیں کہ یہ کن کا شعر ہے. تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوستوں دوسرا، اے اور ڈی. ٹھیک ہے. تھی وہ ایک شخص کے تصور سے، اب وہ رعنائی خیال کہاں، وہ فراق اور وہ وصال کہاں، وہ شب و روز ماہ وصال کہاں. یہ اشعار جو ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب کے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے اے اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہوگا. ٹھیک ہے. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 57 ہے، ذیل میں اشعار کے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط ہیں. 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، بی اور سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا. ٹھنڈی ٹھنڈی وہ ہوائیں وہ بیاباں و سحر، دم بدم جھومتے تھے وجد کے عالم میں شجر، و ایک جواں کا حملہ کفار روکنا، بڑھتے ہوئے ہجوم کا ہر وار روکنا. ٹھیک ہے. یہ دونوں جو ہیں شعر کے 2 صحیح زمرے ہیں. ٹھیک ہے. بی اور سی. ٹھیک ہے. یہ غلط ہے اور ڈی بھی غلط ہے. ٹھیک ہے. تو اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 58 ہے، شاعروں کے اعتبار سے درج ذیل اشعار میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط ہیں. صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. تو اس کا صحیح جواب ہوگا ساتھیوں تیسرا، بی اور ڈی. ٹھیک ہے. بی اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہوگا. اس کے ہی ہاتھ میں ہے شاخ تعلق کی بہار، چھو لیا ہے تو نئے برگ و ثمر آ گئے ہیں. یہ شعر عرفان صدیقی کا ہے. اس کے ہی ہاتھ میں ہے شاخ تعلق کی بہار، چھو لیا ہے تو نئے برگ و ثمر آ گئے ہیں. عرفان صدیقی کا یہ شعر ہے.
یگانہ چنگیزی کا یہ شعر ہے کہ ہوا کے دوش پہ جاتا ہے کاروان نفس، عدم کی راہ میں کوئی پیادہ پا نہ ملا. ٹھیک ہے، یہ شعر یگانہ چنگیزی کا ہے. ہوا کے دوش پہ جاتا ہے کاروان نفس، عدم کی راہ میں کوئی پیادہ پا نہ ملا. ٹھیک ہے، اور تیرے وحشی نے گرفتاری سے بچنے کے لیے رم کیا اتنا کہ آ ہوئے ختن لگنے لگا. یہ شعر کلیم عاجز کا نہیں ہے بلکہ عرفان صدیقی کا. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا. تیرے وحشی نے گرفتاری سے بچنے کے لیے رم کیا اتنا کہ آ ہوئے ختن لگنے لگا. یہ شعر عرفان صدیقی کا ہے. تو اس اعتبار سے بی اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہوگا. ٹھیک ہے، اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 59 ہے، شاعروں کے اعتبار سے درج ذیل اشعار میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط. 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوستو پہلا، اے اور بی. ٹھیک ہے، ایسا آساں نہیں لہو رونا، دل میں طاقت جگر میں حال کہاں. یہ غالب کا شعر ہے. خاطر مایوس میں نقش امید و وصال یار، نور ہے صحرا میں گویا ایک چراغ دودھ کا. یہ شعر حسرت موہانی کا ہے. ٹھیک ہے، ایسا آسان نہیں لہو رونا، دل میں طاقت جگر میں حال کہاں. غالب کا شعر. خاطر مایوس میں نقش امید و وصال یار، نور ہے صحرا میں گویا ایک چراغ دودھ کا. حسرت موہانی کا یہ شعر ہے. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے جو ہے اے اور بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. آج کا آخری سوال یہ، ذیل کے 2 بیانات صحیح ہیں اور 2 غلط ہیں. 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں تیسرا. ٹھیک ہے، سی اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. ہند آریائی اور ہندی. ٹھیک ہے، ہند آریائی اور ہندی سنیتی کمار چٹرجی کی انگریزی کتاب کا ترجمہ ہے. یہ درست ہے. مقدمہ تاریخ زبان اردو کے مصنف مسعود حسین خان ہیں. یہ بھی درست ہے. اے میں ہے ہندوستانی لسانیات کا خاکہ. یہ کتاب جو ہے سید احتشام حسین کا ہے. تو یہاں گرام بیلی کی انگریزی ترجمہ دیا ہے، تو اس اعتبار سے یہ غلط ہو جائے گا. اردو کی لسانی تشکیل گیان چند جین کی مشہور کتاب ہے. نہیں، گیان چند جین کی نہیں ہے بلکہ مرزا خلیل احمد بیگ کی ہے. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے بی بھی غلط ہو جائے گا. سی اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہوگا. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، پھر ملتے ہیں اگلے کلاس میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.